بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے، لیکن یہ صورت جتنی زیادہ مختصر ہے، فضیلت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے بچے کو سورہ کوثر یاد ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک بے حد طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ 100% مستند وظیفہ ہے، اور صرف 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ آپ کی زندگی اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کی ہر مراد اور ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ سورہ کوثر کے اس وظیفے کو آپ کمال اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پھر بڑا گھر اور بڑی گاڑی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے یا دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے رشتے کے لیے بھی اسے وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی آپ کی دعا ہے یا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو اس دعا اور حاجت کی قبولیت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یا خدا نخواستہ آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے یا بڑی سی بڑی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ان چند وظائف اور عملیات میں سے ہے جو کہ فقیر کو بادشاہ اور بد نصیب کو قسمت والا بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن کے اندر اندر۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ چاہے دولت مند ہونا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی اور مقصد یا حاجت ہے، تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے، اور اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور بالکل یہ بیچ بیچ میں سے سکپ مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے اور اس سے پہلے اسلامک وظائف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔ سورہ کوثر کو اگر قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقت ترین سورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سورہ کوثر کی اس فضیلت کی وجہ سے اس کا پس منظر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنج و غم دور کرنے اور آپ کو دلاسا دینے کے لیے اتارا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوان بیٹا وفات پا گیا تو اس کے بعد آپ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے، لیکن مشرکین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی جس کی کوئی نورینہ اولاد نہیں ہے، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے، جس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر نازل کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، اصل میں ان کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، وہ بے نام ہو جائیں گے اور آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ویسا ہی ہوا۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چشمہ عطا کیا جائے گا جس کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کروائیں گے، اور اس چشمے کا نام بھی کوثر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اب سورہ کوثر کے وظیفے کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن انتہائی مجرب، برکت والا اور طاقت والا وظیفہ ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کر لے گا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے کرشمات اور معجزات ہوتے دیکھے گا کہ اسے خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو آپ دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بڑا گھر بڑی گاڑی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے من پسند رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں،
آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی دعا ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ درپیش آ گیا ہے، یا آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی بھی دعا کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کسی مخصوص دن شروع نہیں کرنا۔ اب آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ چاہے تو اتوار والے دن شروع کر لیں، چاہے تو پیر والے دن، چاہے تو جمعرات والے دن، چاہے جمعے والے دن، یعنی کسی بھی دن اس وظیفے کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ لگاتار 3 دن اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے جمعے والے دن اس وظیفے کو کرنا شروع کیا ہے تو آپ نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن لگاتار اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو جمعے والے دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس حاجت کے بارے میں یا اس مسئلے کے بارے میں یا اپنی اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے جس کے لیے یہ آپ عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے، بڑا گھر یا بڑی گاڑی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے بارے میں سوچ لینا ہے۔ یا اگر آپ کسی اور مسئلے کے لیے، جیسا کہ اپنے رشتے کے لیے وظیفے کو کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے رشتے کا خیال اپنے دل میں رکھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند جگہ آپ کا رشتہ کروا دیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چاہیں تو چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو 11 بار آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 11 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس دوران آپ نے اپنے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جب آپ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر سے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن ہی جب آپ عصر کی نماز ادا کریں تو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ پھر سے آپ نے دل میں وہ مقصد، وہ حاجت لے آنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے کیا جائے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ پھر سے اس مقصد، اس حاجت کو اپنے دل میں لے آنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اور جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر سے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، آخر میں پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نے دعا کرنی ہے، دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مقصد، اس حاجت کا ذکر کرنا ہے جس کے لیے یہ وظیفہ کر رہے تھے، جس کے لیے یہ عمل کر رہے تھے۔ یعنی پھر جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کر لینی ہے۔ اور اب جمعہ کے بعد ہفتے کا دن، اب جمعہ کے بعد ہفتے کا دن آئے گا۔ پھر سے جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھ جانا ہے۔ پھر سے آپ نے ایک دفعہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو دل میں رکھنا ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، ہفتے والے دن جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سے آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کے بارے میں دل میں سوچنا ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار سورہ کوثر پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 بار آپ نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے بارے میں، اپنی حاجت کے بارے میں، یا جو آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور اس طرح آپ نے یہ تمام عمل اتوار والے دن بھی ریپیٹ کرنا ہے۔
اور اس طرح سورہ کوثر کا یہ 3 دن کا بے حد طاقتور وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتانا تھا کہ یہ بے حد طاقتور اور مستند وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور ایمان رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو پہلی بار میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کا مسئلہ اور پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلی بار میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تو آپ نے اگلے ہفتے پھر سے ایک بار اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور تب تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مقصد یا حاجت پوری نہ ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹس کریں، اور مزید ویڈیو کے لیے اسلامک وظائف چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن بھی دبا دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل نیٹ ورکس پر تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔